عطا فرمائی. وہ آپ جانتے ہیں تاریخوں میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 فرزند بھی تھے جو فوت ہو گئے بچپن میں ہی، ابتدائی کم سنی میں ہی وفات پا گئے. وہ بھی ان کی بھی ولادت ہوئی لیکن ان کے متعلق کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، باوجود اس کے کہ وہ بچے رسول اللہ ہی کی اولاد تھے. جناب ابراہیم رسول اللہ کی اولاد تھے، فرزند رسول اللہ تھے. رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے ان کی وفات کے بعد ان کو دفن کیا. ماجرا بھی معروف ہے کہ جب جناب ابراہیم بچپن میں وفات ہو گئی، اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور ان کے دفن کے وقت سورج گرہن تھا آسمان کے اوپر، اور صحابہ و مومنین کبھی بچے کو دیکھتے، میت کو دیکھتے، کبھی آسمان کو دیکھتے. تو رسول اللہ نے ان کے چہروں کے تاثرات دیکھ لیے، پڑھ لیے، اور ان کے دلوں کے اندر، کھوپڑیوں کے اندر جو گمان پیدا ہو رہے تھے، حضور نے انہیں مشاہدہ فرما لیا اور فوراً حکم دیا کہ تدفین کے بعد سب مسجد النبی میں اکٹھے ہو جائیں. فوراً، چونکہ بقیع اور مسجد النبی ساتھ ساتھ ہیں. تدفین کے بعد سب کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ لوگ ان 2 واقعات کو، میرے فرزند کی وفات کو اور سورج گرہن کو آپس میں جوڑ رہے ہو، رابطہ دے رہے ہو، ربط ملا رہے ہو. گویا یہ سمجھ رہے ہو کہ سورج گرہن کی وجہ سے میرا فرزند فوت ہو گیا ہے، یا میرے فرزند کی وفات کے سوگ میں سورج سیاہ ہو گیا ہے. یہ تو تمہارے ذہنوں میں یہ گزر رہا ہے. حضور نے فرمایا ابدا، ہرگز ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. بچے کی وفات کے اپنے اسباب ہیں اور سورج گرہن کے اپنے اسباب ہیں. اتفاقاً ایک ہی وقت میں دونوں وقوع پذیر ہو گئے ہیں. یہ اتفاق ہے کہ ادھر سے بچے کی وفات ہوئی اور ادھر سے سورج گرہن ہو گیا. نہ سورج گرہن بچے کی وفات میں کی وجہ سے ہوا اور نہ بچے کی وفات سورج گرہن سے ہوئی. لیکن آج امت رسول اللہ میں مومنین کو وخصوصاً مومنات کو دیکھیں، سورج گرہن ہو جائے تو کیا کیا اس سے منسوب کرتی ہیں، اور پھر جو کچھ زمین پہ ہو جائے کس کا ذمہ دار سورج کو سمجھتی ہیں، کس کا ذمہ دار چاند کو سمجھتی ہیں، گرہن کو سمجھتی ہیں. اور پوری شریعت بنائی ہوئی ہے سورج گرہن کے وقت کے لیے اور چاند گرہن کے وقت کے لیے، کہ اس وقت پہ دلہن کو ایسے ہونا چاہیے، وہ حاملہ عورت کو ایسے ہونا چاہیے، جس کی منگنی ہوئی ہے اس کو ایسے ہونا چاہیے، فلاں کو ایسے ہونا چاہیے. اور باقاعدہ مجتہدین ہیں، اور وہ مجتہدین سب بزرگ خواتین ہیں، فتاویٰ ہیں ان کے کہ اس وقت گرہن کی حالت میں کس کو کیسے ہونا چاہیے. اور اگر ذرا سی کوئی اس میں خلاف ورزی ہو تو فوراً اس کی تنبیہ ہوتی ہے، سرزنش ہوتی ہے، سزا مقرر کی جاتی ہے اس کے لیے. حدود خدا کی بے شک ہو جائے کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ وہ جنتری کا جو شریعت ہے ایک بنی ہوئی جنتری کی، جو کہ ہندوستان میں ویسے تو آسمان سے 4 کتابیں آئی ہیں، ہندوستان میں 5 آئی ہیں، 5ویں جنتری آئی ہے. اور جنتری تو آپ جانتے ہیں نا، ہر ایک کے گھر کے اندر ہے. جنتری جنت سے نہیں آئی، جنتر، جنتری نام ہے اس کتاب کا جس کے اندر جنتر ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں ایک اور کتاب ہوتی ہے منتری، جس کے اندر منتر ہوتا ہے. جنتر اور منتر ہندو مذہب کے 2 ورد کا نام ہے یا 2 عمل کا نام ہے، زائچے یا جس کے اندر وہ سارا کرتے ہیں اپنا. اس کا دین سے، اسلام سے نہیں ہے. اس کو اسلامی بنانے کے لیے ایک بڑا خوبصورت کام کیا بعضوں نے، پبلشرز نے یا اداروں نے. اس کے اندر اسلامی کیلنڈر چھاپ دیتے ہیں، اس لیے اسلامی جنتری یا امامیہ جنتری بن جاتی ہے کہ ائمہ کی ولادت اور شہادت کے کیلنڈر بھی اس میں ڈال دو. تو اس میں ڈال کے اس کو اسلامی بنانے کے بجائے آپ خود کیلنڈر الگ سے چھاپ لو، تاکہ جنتری جنتری ہی رہے اور کیلنڈر کیلنڈر رہے. وہاں پر دیکھو آپ، ابھی بھی جنتری زیادہ قابل عمل ہے. جنتری اصل شریعت ہے، اور کسی نے کچھ بھی کرنا ہو تو پہلا رجوع جنتری کی طرف کرتے ہیں. پھر جنتری میں کوئی الجھن پیدا ہو جائے تو پھر مولانا کے پاس آ جاتے ہیں کہ جنتری کی الجھن کو دور کرنے کے لیے، سیدھا کرنے کے لیے. باہر کہتے ہیں ان 2 واقعات میں لوگوں نے ارتباط جوڑا. رسول اللہ نے فرمایا کہ ان میں کوئی رابطہ نہیں ہے. اور ایسے ہوتے ہیں ہادیان الہی. اگر رسول اللہ چاہتے
اس حادثے سے واقعہ سے فائدہ اٹھانا تو لوگوں کو کہہ سکتے تھے لوگوں دیکھا کہ آج میرے بچے کی وفات ہے اور میرے بچے کی وفات پر سورج بھی سوگوار ہے. ممکن ہے چند کہ انسان متاثر ہو جاتے، ممکن ہے ہو جاتے، چونکہ عوام ایسے ہوتے ہیں، ہو جاتے ہیں ان کاموں کو دیکھ کر، لیکن حضور نے یہ کام نہیں کیا، اسے دلیل نہیں بنایا